आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। 10वें वाइब्रेंट चोटी मीटिंग गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह, कहा बदलते आलमी निज़ाम में भारत का रोल अहम। LG मनोज सिन्हा का पंचायतों को साफ सुथरा रखने और ख्वानदगी का 100% निशाना हासिल करने पर जोर, कहा इंतजामिया शहरियों को बाइख्तियार बनाने की अहदबंद। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया पंचायती इंतखाबी रोल 2024 अपडेट करने की तारीखों को मुश्तहिर। BDO पंचायतों को चलाने के लिए इंतजामी अफसरान के तौर तैनात। और महकमे बिजली की सार्फिन को कनेक्शन मुनक़ता होने से पहले बकाया फीस अदा करने की अपील। अब खबरें तफसील के साथ। 10वीं वाइब्रेंट गुजरात आलमी चोटी मीटिंग आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू हो गई है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बदलते हुए आलमी निज़ाम में विश्व मित्र के तौर पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया भारत को इस्तेहकाम के एक अहम स्तून के तौर पर देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात दोहराई कि भारत ने पायदार बुनियादी ढांचे के फ़रोग, साफ सुथरी टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर निज़ाम को मुल्क में बढ़ावा देने का तहिया कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का भी इजहार किया कि आइंदा बरसों में भारत का शुमार दुनिया की 3 चोटी की मईशतों में होगा। उन्होंने ताजरों और कारोबारियों को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और कहा कि उनके ख्वाब पूरा करने में भरपूर मदद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने दरख्शां गुजरात आलमी चोटी मीटिंग में यह भी कहा कि इस मीटिंग की बदौलत मुत्तहिदा अरब अमारात और अफ्रीका के साथ भारत के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। उन्होंने कहा कि चोटी मीटिंग तरक्की का हकीकी रास्ता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस मौके पर मेहमान खसूसी है। मोज़म्बिक के सदर फिलिपे न्यूज़े और मशरकी तैमूर के सदर जोजे रेमोस ओचा और चेक जमहूरिया के वज़ीर-ए-आज़म फियाला पेटर भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। उनके अलावा इफ्तिताही इजलास में बड़े सनतकारों और ताजरों के साथ साथ मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाज के हर तबके पर जोर दिया कि वो अपनी पंचायत को साफ सुथरा, काबिल रिहाइश, 100% ख्वानगी की शरह हासिल करने, हरे भरे मकामात को बरकरार रखने और तमाम सरकारी स्कीमों को 100% मुकम्मल करने के लिए लगन और अज़म के साथ पहल करें। LG आज जम्मू के बलवाल इलाके में अवामी राब्ता मुहिम के तहत बुलाग दिवस में शिरकत के दौरान इज़हार ख्याल कर रहे थे। बुलाग दिवस पर ज़बरदस्त रद्द अमल के लिए लोगों को मुबारकबाद देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि शराकती नज़्म व नस्क को मजबूत करने के लिए जन भागीदारी मुहिम शहरियों को बाइख्तियार बना रही है, जिम्मेदारियों के बारे में बेदारी पैदा कर रही है और इंतजामिया में अफसरान की जवाबदेही को यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि मुआशरे और उनके मुतलका पंचायतों के तई शहरियों में वाबस्तगी और फ़र्ज शनासी का एहसास ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाएगा और खुशहाली की राह हमवार करेगा। LG ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों की बड़े पैमाने पर शिरकत और तमाम स्कीमों की मुकम्मल अमलावरी होने से तरक्याती अदम तवाज़ुन दूर होगा और मकामी मईशत को ज़बरदस्त फ़रोग मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सरकारी वसाइल पर पहला हक गरीबों और पसमानदा तबकों का है और सरकार सबको बाइख्तियार बनाने में वादाबंद है। उन्होंने कहा कि डोगरी और दीगर इलाकाई ज़ुबानों को फ़रोग देने, बाकी पंचायतों को सड़कों से जोड़ने, सन्नतों को फ़रोग देने, मजहबी सयाहत और ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों की सलाहियतों को बरोए कार लाने की कोशिशें की जा रही है। बुलाग दिवस प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों पर जोर दिया कि वो अपनी पंचायत को नशा मुक्त बनाने के लिए मनशियात की सप्लाई चेन के खिलाफ क्रैकडाउन को तेज करने के लिए सिविल इंतजामिया और पुलिस की मदद करें। इस मौके पर PRI के साबिक मेंबरान की तरफ से पेश किए गए मसाइल का जवाब देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी तजावीज़ और हकीकी मुतालबात पर डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट की मनसूबाबंदी में गौर किया जाएगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को यह भी हिदायत दी कि वो जिले की पंचायतों में खेल के मैदानों की तरक्की का एक जामिया जायजा लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अप्रैल के महीने के आखिर तक जम्मू जिले की हर पंचायत में जहां जमीन दस्तियाब है एक खेल का मैदान हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स का मुआयना किया और शहरियों से मौसूल होने वाली शिकायत के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत इस्तिफादा कुनंदगान को मंजूरी नामा हवाला किया।
اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے جموں کشمیر میں پنچایتی انتخابی رول 2024 کو اپڈیٹ کرنے کی تاریخوں کو مشتہر کیا ہے۔ کمیشن کی طرف سے جاری کردہ نظرثانی شیڈول کے مطابق مسودہ پنچایت انتخابی فہرست کی اشاعت 15 جنوری 2024 سے شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ 1 جنوری 2024 کو ان تمام لوگوں کے لیے اہلیت کی تاریخ کے طور پر رکھا گیا ہے جو 18 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور جو اپنا نام پنچایت انتخابی فہرست 2024 میں شامل کرنے کے لیے رجسٹریشن کے اہل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح دعوے، اعتراضات کے اضافے، حذف، تصحیح اور منتقلی کی مدت 15 جنوری سے 5 فروری 2024 تک ہوگی۔ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کی جانب سے دعووں اور اعتراضات کو نمٹانے کی تاریخ 16 فروری 2024 ہوگی، جبکہ انتخابی فہرست 2024 کی حتمی اشاعت 26 فروری 2024 کو کی جائے گی۔ شیڈول میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولنگ بوتھ مراکز پر خصوصی کیمپ منعقد کیے جائیں گے۔ ایک اہم فیصلے کے تحت سرکار نے آج بلاک ڈیولپمنٹ افسروں کو پنچایتی اداروں کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایڈمنسٹریٹروں کے طور تعینات کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ دیہی ترقی کے سیکریٹری شاہد اقبال چودھری کی جانب سے باضابطہ طور حکمنامہ جاری کیا گیا ہے، جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ 9 جنوری کو پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں کی 5 سالہ مدت ختم ہونے کے بعد چونکہ حلقہ پنچایتوں کی فوری تشکیل ناممکن ہے، اس لیے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسروں کو اپنے حدود کے پنچایتی اداروں کا نظم و نسق چلانے کے لیے انتظامی افسران کے طور تعینات کیا جا رہا ہے۔ بجلی محکمے نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی بقایا فیس جلد از جلد ادا کریں، بصورت دیگر محکمہ ان کے کنکشن منقطع کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایک بیان میں محکمے کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈسٹریبیوشن کشمیر مسرت اسلام نے گھریلو، تجارتی اور صنعتی زمروں میں بڑے ڈیفالٹ کے اعداد و شمار پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بجلی فیس سے حاصل ہونے والی آمدنی محکمے کو بجلی کی خریداری کے لیے بہتر وسائل کی دستیابی کے قابل بنائے گی، جو قابل بھروسہ سپلائی فراہم کرنے کے لیے اہم ہوگی۔ ایم ڈی نے مزید کہا کہ بقایا جات کی وصولی کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تمام 19 الیکٹرک ڈویژنوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ڈیفالٹر صارفین کے کنکشن منقطع کرنے کی مہم میں مزید تیزی لائیں جو اپنے توانائی کے واجبات ادا کرنے سے گریزاں ہیں۔ وادی میں چلائی کلان کے دوران موسم مسلسل خشک رہنے کی وجہ سے جہاں ندی نالوں میں پانی کی سطح کم ہو گئی ہے، وہیں اس سے جنگلات پر بھی منفی اثرات بڑھنے لگے ہیں۔ جنوبی کشمیر سے ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ کلگام، اننت ناگ اور شوپیان ڈویژن کے جنگلات میں آگ کی واردات مسلسل بڑھ رہی ہیں، جن سے درختوں کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیوں اور دوسرے قیمتی اشیاء کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ نمائندے نے محکمہ جنگلات کے ڈی ایف او ہیڈ کوارٹر ساؤتھ سرکل کے حوالے سے خبر دی ہے کہ خشک موسم کے طول پکڑ جانے سے کلگام، اننت ناگ اور شوپیان جنگلات میں اب تک آگ کی 10 وارداتیں رونما ہوئی ہیں۔ آج ہندی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہندی زبان کے بڑے پیمانے پر استعمال کو فروغ دینے کے مقصد کے ساتھ ہر سال منایا جاتا ہے۔ 2006 میں آج ہی کے دن دنیا بھر میں زبان کو فروغ دینے کے مقصد کے ساتھ ناگپور میں پہلی عالمی ہندی کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ تب سے ہر سال 10 جنوری ہندی کے عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ امور خارجہ کی وزارت اور دوسرے ملکوں میں واقع بھارتی مشن بھی ہر سال یہ دن مناتے ہیں۔ پوسٹ گریجویٹ نیٹ پی جی 2024 کے لیے قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ 7 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن ان میڈیکل سائنس کے مطابق نیٹ پوسٹ گریجویٹ 2024 میں حاضر ہونے کی اہلیت کے لیے کٹ آف تاریخ 15 اگست 2024 ہوگی۔ اس سے پہلے نیٹ پی جی 2024 کی عارضی تاریخ 3 مارچ تھی۔ ماروتی سوزوکی انڈیا گجرات میں گاڑیاں تیار کرنے کا دوسرا کارخانہ لگانے کے لیے 35,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گی۔ 10ویں درخشاں گجرات عالمی چوٹی میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سوزوکی موٹر کارپوریشن کے صدر توشیہیرو نے کہا کہ کمپنی 2030-31 تک 40 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں تیار کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارخانے کی ہر سال 10 لاکھ گاڑیاں تیار کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ شمالی کشمیر کے لیدرون کپواڑہ علاقے میں آج وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت ایک تقریب کا اہتمام ہوا، جس کی صدارت خواتین اور بچوں کی ترقی سے متعلق محکمے کے ڈائریکٹر جنرل طارق علی میر نے کی۔ پروگرام کے دوران لوگوں کو مرکزی سرکار کی فلیگ شپ اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے پروگرام میں شرکت کی، جن میں مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی شامل تھے۔
کہ ہربل اننتناگ کے مارٹن مندر میں آج اجتماعی سوریہ نمسکار کا ایک پروگرام منعقد ہوا، جس کا اہتمام محکمہ آیوش نے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اور مورارجی دیسائی انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نئی دلی کے اشتراک سے کیا گیا تھا۔ پروگرام میں آیوش محکمے کے میڈیکل افسران، نیم فوجی دستوں اور مختلف محکموں کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر نوڈل آفیسر اننتناگ ڈاکٹر محمد ریشی نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ آنے والے وقت میں اس قسم کے مزید پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے رہنماؤں سے مسلسل رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں اور مشرقی وسطیٰ میں لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اس کا واضح اور لگاتار یہی پیغام ہے کہ اس تنازع کو پھیلنے سے روکا جائے، انسانی بنیاد پر مدد اور امن و استحکام کی بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ بھارت کی مستقل نمائندہ روچیرا کمبوج نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری موجودہ لڑائی سے عام شہریوں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کی جانوں کا نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک خطرناک انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ نگین کلچرل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج تکیہ فقیر احمد بٹ کرمشورہ بڈگام میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت معروف براڈ کاسٹر اور قلمکار عبدالاحد فرحات نے کی۔ اس موقع پر فقیر احمد بٹ کی شاعری پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ آخر پر محفل سما بھی آراستہ ہوئی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.8 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 3.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -11.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اب پیش ہے تبصرہ۔